باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں گزر چکی ہیں، ان کی تفصیل مکمل طور پر ہو چکی ہے۔ اب آئندہ آیات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو گئی اور اپنی بندگی بھی ہم نے ظاہر کر دی، اور یہ بھی ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور کو اپنا معین اور مددگار نہیں سمجھنا ہے۔ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب آئندہ آیت کے اندر بندے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے اندر اہدنا یعنی ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر آیا ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو نبی بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء کرام بھی پڑھتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اور احادیث پاک میں بھی آیا ہے کہ آپ ہادی ہیں، یعنی آپ ہدایت دینے والے ہیں۔ بعض آیات کے اندر آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں۔ تو بظاہر ایک طرح کا اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ بعض آیات کے اندر تو ہدایت کا تذکرہ ہے کہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں چونکہ آپ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، اور بعض آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اگر ہمیں ہدایت کی مکمل طور پر تشریح معلوم نہیں ہوگی تو ہمارے ذہن میں خلجان پیدا ہوگا اور اشکال پیدا ہوگا کہ آیت باہم ٹکرا رہی ہیں، ایک آیت کا مقتضی کچھ اور ہے، ایک آیت کچھ اور بتا رہی ہے۔ کچھ آیتیں اور کچھ احادیث بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، اور کچھ آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ تو ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے اصلی معنی ہے کسی شخص کو مہربانی کے ساتھ منزل مقصود کی راہ بتلا دینا۔ کسی شخص کو مہربانی کے ساتھ یا کسی شخص کی مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا منزل مقصود کی طرف، یہ اس کے اصلی معنی ہیں، اور اس کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو ہے عام، یعنی ہدایت کا پہلا درجہ ہے عام، اور وہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ عقل رکھنے والی مخلوق ہو، چاہے بے عقل مخلوق ہو، مثلا جاندار ہیں، یا اسی طریقے سے جمادات ہیں جن کے اندر بالکل حس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، پہاڑ ہیں، زمین ہے۔ تو ایک ہدایت تو ہے سب کے ساتھ عام ہے، وہ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے تجویز کیا اور ہدایت دی۔ اور اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں، یعنی اس میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے مناسب ہدایت دیتے ہیں۔ مچھلی ہے، پانی میں رہتی ہے، لیکن انڈے کہاں دیتی ہے؟ وہ انڈے دیتی ہے ریتیلی جگہ پر اور پتھریلی جگہ پر۔ یہ طریقہ اس کو کس نے سکھایا؟ اسی طریقے سے سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، اور اپنے وقت سے ذرہ برابر نہیں ہٹ رہا ہے، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ تو یہ طریقہ بتانا اس کا نام ہدایت ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے اپنا پیٹ بھرتی ہے، اس کو پیٹ بھرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ ایک ہدایت ہے، رہنمائی کرنا۔
تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو تمام مخلوقات کو عام ہے۔ دوسرا درجہ ہے جو صرف انسان اور جنات کے لیے خاص ہے، اور یہ انبیاء کے واسطے سے، یہ ہدایت انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے ہر انسان تک پہنچتی ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ہدایت کو قبول کر کے مومن بن جائے، یا اس ہدایت کو رد کر کے اور انکار کر کے کافر بن جائے۔ تو جن احادیث میں اور جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا ہے، وہ دوسری ہدایت مراد ہے۔ پہلی قسم تو سب کے لیے عام ہے، دوسری قسم ہے انسان اور جنات کے لیے، اور یہ ہدایت آتی ہے انبیاء کے واسطے سے۔ گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھلانا۔ اب یہ چلنا کس کا کام ہے؟ وہ اس کا کام ہے خود، اس میں کسی کو قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا ہے متقین کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اس ہدایت کے معنی آتے ہیں توفیق کے، یعنی نیک عمل کے اسباب مہیا کر دینا، نیک عمل پر نیک اعمال کی توفیق دے دینا، جس کو ہم خود بھی توفیق کے معنی سے تعبیر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یعنی ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو ہدایت کے 3 درجے ہم نے بتائے۔ ایک درجہ تو ہے عام، وہ سب کو شامل ہے، اس میں بھی کسی کا اختیار نہیں، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے انسانوں اور جناتوں کے لیے، اس میں انبیاء کا واسطہ ہوتا ہے، رسولوں کا واسطہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کو دین کی بات بتائیں تو گویا کہ ہم بھی ایک طرح سے ہادی ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، چونکہ ہم اس کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور ہم اس کو راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو، اور چلنا نہ چلنا اس کا کام ہے۔ تیسرا درجہ ہے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ جو تیسرا درجہ ہے، اس درجے سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، ہر ایک محتاج ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چونکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہدایت سے یہی ہدایت مراد ہے، توفیق۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دے۔ اب نبی بھی محتاج ہے، رسول بھی محتاج ہے، تو اب ذہن میں جو خلجان پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ہدایت کی پوری تفصیل اور پوری وضاحت معلوم ہو جائے گی تو اب ہمیں کہیں تو آیت آئے گی انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور کہیں آئے گا کہ آپ ہادی ہیں، آپ ہدایت دے کر، آپ کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ تو کہیں تو آیا ہے کہ ہدایت نہیں دے سکتے، کہیں آیا آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ تو بظاہر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ ہمیں ہدایت کی پوری وضاحت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہدایت کی پوری وضاحت معلوم کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو ہدایت سے مراد ہے یہ توفیق کے معنی میں ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم کے معنی آتے ہیں سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں موڑ نہ ہو، جس میں موڑ نہ ہو اسے بولتے ہیں سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیتوں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یوں بھی کہا، یعنی کہہ سکتے تھے کہ صراط الرسولی یا صراط القرآنی والرسول، کہ صراط مستقیم قرآن اور رسول کا راستہ ہے، تو آسان ہو جاتا، چونکہ قرآن کریم مختصر کلام کرتا ہے، تفصیل بیان نہیں کرتا کسی بھی چیز کی، اہم چیزوں کو بیان کرنے کا بیان کرتا ہے قرآن کریم۔ چنانچہ اگر کسی نبی کا واقعہ بیان کرنا ہو تو اس کے اہم جزیات کو لیتا ہے جس سے انسانوں کو عبرت ملے، پوری داستان نہیں سناتا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ورنہ کسی کی داستان نہیں سنائی قرآن کریم نے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں بھی بہت سارے جزیات حذف کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، چونکہ ان جزیات سے، ان قصوں سے انسان کو کوئی خاطر خواہ
یعنی فائدہ نہیں ہوگا، یا پھر وہ جزیات ایسے ہیں کہ آگے پیچھے کے قصے سن کر آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب یہ واقعہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ، تو انسانوں کی عقل پر چھوڑ دیا اسے۔ لیکن یہاں صراط القرآن والرسول کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لائے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ صراط مستقیم صحیح سے لوگ سمجھنے کو یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ مختصر کلام اس وجہ سے نہیں کیا کہ انسان کی تربیت کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، ہم کتاب کا مطالعہ کر لیں اور ہم سمجھ جائیں کہ ہم تو ڈاکٹر بن گئے۔ انجینئر کی کتابیں بہت ساری آتی ہیں، کوئی انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر یہ اپنے آپ کو یہ کہنے لگ جائے کہ میں انجینئر ہوں اور وہ اس کے کام انجام دینے لگ جائے تو لوگ اس سے مشورہ تک نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کو بہت زیادہ انگریزی آتی ہے اور وہ انگریزی بولنے پر بھی قادر ہے، پڑھنے پر بھی قادر ہے، اب اس نے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی، اب وہ یہ کہنے لگ گیا کہ میں تو MBBS ہو گیا، میں تو MD ہو گیا، اس لیے کہ میں نے کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اب وہ اپنا ہاسپٹل کھول کر بیٹھ جائے، اب اس کے پاس جو جائے گا یہ سوچ کر کہ ہاں اس نے کتابیں تو پڑھی ہیں، چلو چلتے ہیں، تو جانے والا بھی پاگل ہے اور علاج کرنے والا بھی پاگل ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ قرآن کریم اور دین کے علم کے اندر ہم صرف مطالعے کو کافی سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس اردو کا علم ہے، عربی کا علم ہے، عربی آتی ہے، اردو آتی ہے یا انگلش آتی ہے، اور انگلش میں دین کی کتابیں پڑھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا متقی بن گیا اور بہت بڑا عالم بن گیا۔ اب اس کے سامنے کوئی عالم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا قرآن کریم یہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آدمی ہر کوئی یوں ہی سمجھ لے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی اور پھر بھی ان سے آیات قرآنیہ کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی چونکہ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے، اس لیے 2 لفظوں کے بجائے 2 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ قرآن صرف کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل اللہ ضروری ہیں، اللہ والے، ان کی صحبت ہونی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کر کے قرآن کریم کو سمجھے۔ رسول کافی نہیں ہے پورے، اس لیے کہ رسول تو قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے، ان کو موت آنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان 2 آیتوں میں کچھ لوگوں کا پتہ دیا ہے کہ ان قسم کے لوگوں کی اتباع کر لو تو صراط مستقیم تمہیں مل جائے گا۔ اور وہ کون کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ کون ہیں؟ 5ویں پارے کی آیت ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا درجہ تو نبیوں کا ہے، لیکن اس کے بعد جو 3 درجے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ 3 قسم کے لوگ نبیوں کے ساتھ لگا دیے، اور یہ 3 قسم کے لوگ قیامت تک ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ تو اگر کسی کو صراط مستقیم کا پتہ لگانا ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے اور مجھے صراط مستقیم پر چلنا ہے، مجھے سیدھی راہ اختیار کرنی ہے، تو وہ ان 3 لوگوں کے نقش قدم پر چل لے۔ صدیقین یہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ شہداء، شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، اور صالحین اسے بولتے ہیں جو دین کے تمام احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرے، اسے بولتے ہیں صالحین۔ تو کن لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ان 4 قسم کے لوگوں کی اتباع کرنی ہے، تب صراط مستقیم ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا ہے۔
وہ یہ سمجھے کہ ہم تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم تو قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں تو بہت کچھ حاصل ہو گیا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی کوئی کتابیں پڑھ لے اور پھر اس کا دعویٰ کرنے لگ جائے کہ میں تو اس کا ماہر بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرے انداز سے بھی سمجھا دیا کہ کن لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، کن لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، دونوں طرح سے دونوں قسم کے لوگوں کا پتہ دے دیا کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور یہ لوگ برے ہیں۔ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے اور جو برے ہیں ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر دین کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، جیسے یہود۔ یہ یہود جو تھے یہ عالم تھے لیکن جان بوجھ کر کوتاہی کرتے تھے اور اتنی کوتاہی کری کہ اپنے نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے یہ لوگ، اور اس بات کو جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ عمل غلط ہے۔ اور والضالین سے مراد وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے عیسائی، نصارہ، کہ یہ لوگ ان لوگوں نے دین کے اندر اتنا غلو کیا کہ نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو اب اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر نہ تو غلو ہونا چاہیے، حد سے زیادہ بڑھا دینا کسی چیز کو، جس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ تو سجدے کے زیادہ مستحق ہیں، آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی شخص کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے اندر نہ تو کوتاہی ہونی چاہیے اور نہ ہی دین کے اندر غلو کرنا چاہیے، یعنی دین کے اندر بڑھاوا۔ جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھا جائے، یہ ہے دین۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، قرات نہیں کریں گے، ہاں سبحانک اللہم پڑھیں گے صرف، یعنی قیام کی حالت میں سبحانک اللہم کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھیں گے۔ یہ واجب ہے، یہ کوئی ویسے نہیں کہ ہاں کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو نہ ٹھیک، ایسے نہیں، بلکہ کرنا ضروری ہے، خاموش رہنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے تو تم لوگ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ خاموش کب رہا جائے گا اور کان لگا کر کب سنا جائے گا؟ جبکہ خود خاموش رہے، کچھ نہ پڑھے۔ ایک آدمی ہے اور مقتدی ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور ادھر ہی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، تو یہ توجہ سے کہاں سنے گا؟ اس آیت کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے مقتدی کو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر یہ پیچھے آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی آگے مصلی پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے جو سورہ فاتحہ شروع کی ہے وہاں سے شروع کی ہے جہاں حضرت ابوبکر نے ختم کی تھی، اور نماز پوری کر لی۔ سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا اور سب کی نماز ہو گئی۔
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز نہیں ہوئی، تو پھر کس کی نماز ہوگی؟ اگر اللہ کے نبی کی نماز نہ ہوئی تو کس کی نماز ہوگی؟ اس لیے یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ منفرد کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اور امام کے لیے ہے۔ دیکھیے دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، جب ہم حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں تو دو قسم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ حدیثیں ہیں جن کا تعلق امام اور منفرد سے ہے، تنہا نماز پڑھنے والے سے، ایک کا تعلق ہے مقتدی سے۔ تو جن احادیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ الفاظ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ حدیث ہے دیکھو یہ رہی۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ دو قسم کی حدیثیں ہیں، ایک قسم کی حدیث کا تعلق ہے امام اور منفرد سے، اور ایک قسم کی حدیث کا تعلق ہے مقتدی سے۔ تو جن حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا تعلق ہے امام اور منفرد سے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ بتا رہا ہوں مقتدی کے بارے میں، جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ ہیں کیا؟ مقتدی کے بارے میں۔ اب اگر کوئی منفرد کی حدیث کو مقتدی پر فٹ کر دے تو گویا کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، ترجمہ تو وہی ہوگا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہیں جن کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہلکی پھلکی عربی سمجھنے والا یہی ترجمہ کرے گا۔ لیکن ہم نے پہلے بتایا تھا کہ صرف ترجمے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا ہے، احادیث کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ہم اس حدیث کو مقتدی پر بھی فٹ کر دیتے ہیں، امام پر بھی فٹ کر دیتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی نماز نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی نے اس کو دہرایا بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہنے والا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے دہرا لیا ہو، تو اس سے یہ کہا جائے کہ کہاں دہرایا بتائیے، کتابوں میں تو ہوگا ضرور، تو اللہ کے نبی نے دہرایا نہیں، اس کا مطلب نماز ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی کی نماز ہو گئی تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، تو آپ جو ہے غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کا مسئلہ ہے، آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ سے کہا کرتے تھے، آمین آہستہ سے کہا کرتے تھے، اور کتنی آہستہ سے؟ اتنی آہستہ سے کہ دوسرے کو آواز نہ جانی چاہیے، اتنی آہستہ سے اسے بولتے آہستہ۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ سے کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، آہستہ سے آمین بھی کہنا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ مقتدی کو نہیں پڑھنی ہے، جو منفرد ہوگا، جو امامت کر رہا ہوگا اس کو پڑھنی ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن کس کے لیے؟ امام کے لیے اور منفرد کے لیے، نہ کہ مقتدی کے لیے۔ مقتدی تو خاموش رہے گا، چونکہ احادیث میں یہ بھی ہے کہ امام کی قرأت مقتدی، یہی وجہ ہے کہ مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، ایسی چوک ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ امام کے پیچھے ہے اس لیے اس کی غلطی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہی غلطی کر دے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو صرف قیام کی حالت میں خاموش رہنا ضروری ہے، اور خاموش اگر ہم رہیں گے تو قرآن کریم کی آیت پر عمل ہوگا، اور آگے قرآن کریم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، اور رحم کب کیا جائے گا؟ جب کہ ہم خاموش رہیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ اگر ہم توجہ سے نہیں سن رہے ہیں امام کی قرأت کو تو ہم پر رحم کیسے کیا جائے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے،
ہم محتاج ہیں رحم کے۔ تو اگر ہم مقتدی کی حالت میں، اگر ہم امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم نہیں ہوگا، رحم کی ضد اور اس کا الٹا کیا ہے؟ غضب، ناراضگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پر اترے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اور ہم جو پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب دیکھیں پوری صورت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا یا جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔